اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر کیسے گئے اور راستے میں ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے۔ آج ہم پڑھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان اول پر پہنچے، پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کے ان بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلے پر مقیم تھی۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ تھے جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھے۔ ہر مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آدم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت سے لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا گیا یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے جا رہے ہیں اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگرانی نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خراج کچھ نہ دیتے تھے۔ ایک آدمی کو دیکھا لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بارہ اپنے اوپر لادے چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بے تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کرتے۔ ایک اور جگہ دیکھی، ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شاخ میں واپس جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کرتا جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا دوسروں پر زبانیں تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر رہے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام سے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے مڑ دیے جو ان کے نہ تھے۔ دوستو آج ہم اس معاملے کو پڑھ کر یہ بات تو جان گئے کہ حضور علیہ السلام دنیا اور آخرت کی ہر غیب جانتے ہیں، اور اس بات پر کیوں نہ ہم یقین کریں، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو انہیں وہ تمام منظر دکھا دیا گیا جو ہو چکا اور وہ تمام منظر بھی دکھا دیا گیا جو ہونے والا ہے اور جو قیامت تک ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کا آخری پارٹ جس میں ہم بتائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس کیسے آئے، وہ پارٹ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔